السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر چشمہ ہدایت، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات اور زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ آقا کریم جب بولتے تھے حکمت کے موتی رولتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں چھین چھین کے نکلتی تھی اور ہر سو اجالا پھیل جاتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے تاریک کمرے میں روشنی ہو گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لب کھولے۔ آقا کریم کی ایک ایک بات، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اللہ کی مرضی اور اس کی رضا سے ہی ادا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ میں خوشی میں بولوں تو تب بھی حق بولتا ہوں، میں مزاح میں بولوں تو تب بھی حق بولتا ہوں۔ آقا کریم کی گفتگو کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اجالے باندھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں پر بھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کلمات کی برکت ڈال دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت میں رہتے، آقا کریم کے پاس ہی بیٹھے رہتے۔ ایک دن آقا کریم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ہر وقت پاس بیٹھے رہتے ہو، کبھی اٹھ کے بھی چلے جایا کرو، ایک دن چھوڑ کے ملا کرو، محبت بڑھے گی۔ عرض کی ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس الٹے پاؤں پلٹ رہے ہیں کہ اب تو کل ملنا ہے۔ اب واپس جاتے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہوں۔ راستے میں ایک کھجور کا ستون آ گیا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہوا۔ اتنے لمحے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر نہ آیا تو تڑپ گئے اور پھر آ کے بیٹھ گئے۔ حضور میں تو اتنا وقت بھی گزار نہیں سکتا، پورا دن کیسے گزاروں گا؟ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جب بھی آقا کریم کوئی روایت بیان کرتے یا ارشاد فرماتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے۔ آقا کریم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، کوئی ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے لے، میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے یہ باتیں سن لے اس پر خود عمل کرے اور ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، حضور میں حاضر ہوں، آپ مجھے ارشاد فرمائیں۔ میں یہ باتیں سنوں گا، عمل کروں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا تاکہ وہ بھی عمل کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے یہ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ دینے والے کا انداز بھی کتنا نرالا ہے، اتنے پیار سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے جیسے آمنہ کا لال کہہ رہا ہے۔ آقا کریم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 چیزیں گنوائیں۔ آقا کریم نے وہ 5 چیزیں کیا گنوائیں؟ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ تو تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، تم لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار بن جاؤ گے، سب سے زیادہ تم عابد بن جاؤ گے۔
دوسری بات، ابو ہریرہ تم سب اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ تھوڑا ملا کہا اللہ تیرا شکر ہے، تھوڑے پہ بھی راضی ہو گیا تو غنی ہو گیا۔ تیسری بات، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر تو مومن بن جائے گا، ایمان کا نور تجھے نصیب ہوگا اور ایمان کی حلاوت اور حرارت ملے گی اگر تو ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور پھر چوتھی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم نے کیا ارشاد فرمائی، ابو ہریرہ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کیا کر، پھر تو کامل مسلمان بن جائے گا۔ اگر یہ چیز تیرے اندر شامل ہو جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی پھر اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے تو اسلام کا کمال تجھے نصیب ہو جائے گا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کی، ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔